قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ ناظرین و سامعین، دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبوت کا 13واں سال خوشیوں، راحتوں اور مزید بڑے بڑے نوید لایا۔ اللہ کے فضل و کرم اور یثرب کی وادی میں دین کا کام کرنے والوں کی محنت رنگ لائی کہ 13ویں سال نبوت کے 70 سے زیادہ آدمی پرانی ہی جگہ پر جہاں بیت عقبہ پہلی بیت ہوئی تھی اسی جگہ پہ آدھی رات کے بعد ملاقات ہوگی۔ ان مسلمانوں میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی وادی یثرب سے آئے تھے، جو اپنی زبان سے اس واقعے کو بیان کرتے کہ ہم رات کو جلدی اپنے اپنے خیموں میں جا کر سو گئے اور طے شدہ وقت کے مطابق رات کے 12 بجے کے بعد ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنے خیموں سے اٹھ کر نکلنا شروع کیا، جس طرح کوئی چڑیا اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہے، اس طرح ہم ایک جگہ نکل کر سارے جمع ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جیسے 14ویں کا رات آسمان پہ منور ہوتا ہے۔ ہم میں سے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، ان کے لیے تو راحت جاں کا پیغام آیا، اور جنہوں نے دیکھا تھا ان کے لیے مزید سکون کا اور اطمینان کا جھونکا محسوس ہوا، اور ہم نے اپنی آنکھوں اور دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے روشن بھی کیا، ٹھنڈا بھی کیا اور معطر بھی کیا۔ آج 1400 سال کے بعد ہم جیسے کمزور، گنہگار، ناتواں مسلمان بھی مدینہ کی سرزمین پر جب پاؤں رکھتے ہیں تو والہانہ آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں اپنی اس خوش قسمتی پر کہ ہم نے مدینے کی دھرتی کو دیکھا، مسجد نبوی کو دیکھا، گنبد خضرا کو دیکھا، اور مدینے کی ان جگہوں کو دیکھا کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے۔ خوشی، راحت اور محبت سے ہمارے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ وہ لوگ کتنے خوش قسمت تھے، ان کا کہنا کیا ہے، مقابلہ کیا ہے کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار اور زیارت سے منور کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چاچا حضرت عباس بھی موجود تھے۔
جب ہم لوگ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے تو حضرت عباس نے بات شروع کی۔ حضرت عباس نے کہا یثرب والو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر بھی جذبہ ہے کہ ہمارے بھتیجے کو وادی یثرب لے جائیں، اور میرا بھتیجا بھی اللہ کے حکم کا منتظر ہے کہ کب اللہ حکم دے اور وہ اس شہر سے ہجرت کر کے یا تو وادی یثرب کو اپنا مسکن بنائے یا کسی اور جگہ کو، لیکن میں اس سے پہلے تمہیں باخبر کر رہا ہوں کہ ابھی بھی مکہ میں خاندان بنی ہاشم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، ان کا خیال رکھ رہا ہے، اور ہمارے خاندان کی وجاہت اور حشمت آج بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے اہل مکہ آخری حربہ استعمال کرنے سے ابھی تک باز آئے ہوئے ہیں کہ ہمارا خاندان کا ایک نام اور مقام اور ہم لوگ زندہ موجود ہیں۔ یاد رکھو، تم اگر انہیں یثرب کی دعوت دے رہے ہو تو کیا قریش مکہ کا مقابلہ کر سکو گے؟ تلواریں چلیں گی، نیزے چلیں گے، لہو بہے گا۔ اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو، پہلے اس چیز کو سامنے رکھ لو، تو پھر اپنے اس خیال کو میرے بھتیجے کے سامنے پیش کرو کہ تم لوگ میرے بھتیجے کو وادی یثرب کی دعوت دو۔ اتنے میں حضرت عباس کی بات سن کر ہم سب لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، متمنی ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیارت کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ بعض مورخین نے تو یوں بھی لکھا ہے کہ گزشتہ جو بیعت ہوئی وہاں یہ خیال ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت میں رکھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب آنے کی دعوت دی جائے، اور شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اس ارادے کو ظاہر کیا ہو کہ میں وادی یثرب کی طرف مکے سے ہجرت کر کے آ جاؤں، اور آج کھل کر یہ جو 70-72 آدمی آئے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت دی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے، فرمایا سب سے پہلے تو تم میری بیعت کرو۔ جہاں ایمان کی بیعت تھی، ساتھ ہی ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، اب یہ دوبارہ بیعت کس چیز کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دو گے، ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دو گے، اور میری بات سنو گے، اور فراخی اور تنگ دستی میں اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے دین پر لگاؤ گے، ہر آڑے وقت میں یا سوکھے وقت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری نبھاؤ گے۔ جس طرح تم اپنی مال، اپنی جان اور اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح میں اگر وادی یثرب کی طرف آ جاؤں تو میری حفاظت کرو گے، اور جب تم میری حفاظت کرو گے تو تمہارے لیے اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اس پر ہم سب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کی بیعت کرنے کو، عہد کرنے کو، قسم کھانے کو تیار ہیں۔ ہم تو
پیدا ہوئے ہیں تو ماں کی گودوں سے تلواروں کو چلانا سیکھا ہے، ہر آڑے اور مشکل وقت میں آپ کا ساتھ ہوگا، اور جس طرح ہم اپنی مال جان اولاد کی حفاظت کرتے ہیں اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ میرے دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں انصار بنتے ہیں اور جن کو قرآن نے پہلا جنتی کہا۔ ان میں حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہود کے ساتھ کچھ میثاق و معاہدے ہیں، آپ جب یثرب میں تشریف لے آئیں، آپ کو غلبہ حاصل ہو جائے تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ پھر وادی یثرب کو چھوڑ کر مکے کی طرف آ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا ہرگز نہیں، تمہارا خون میرا خون ہوگا، تمہاری آبادی میری آبادی ہوگی، تمہاری بربادی میری بربادی ہوگی۔ تم مجھ سے ہو اور جس سے تمہاری جنگ ہوگی اس سے میری جنگ ہوگی، جس سے تمہارا تعلق ہوگا اس سے میرا تعلق ہوگا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم ابھی بیعت پھر اسی بات پر کرنے ہی والے تھے کہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہم سب میں چھوٹی عمر میں تھے، اور یہ چھوٹی عمر میں تھے، جلدی ہی فوت ہو گئے، ابھی مدینہ پاک مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، یہ پہلی نماز جنازہ ہے جو ان کی ادا کی گئی ہے مدینہ میں، حضرت اسد بن زرارہ کی۔ وہ کہنے لگے رکو، پہلے میری بات سنو، میں اگرچہ تم سب سے چھوٹا، یہ سن لو کہ بیعت کس چیز کی کر رہے ہو، بیعت کس چیز کی کر رہے ہو؟ قربانیوں کی۔ جانتے بھی ہو، سن بھی رہے ہو، دیکھ بھی رہے ہو کہ اہل مکہ، قریش مکہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ خون ریز دشمنی کی آندھیوں اور طوفان چلیں گے، اگر سارا کچھ سنبھال سکتے ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرو۔ جب سب نے ہاں کی تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنے والے بھی حضرت اسد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ عنہم۔ پھر اس کے بعد سب نے اٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جنت کی خوشخبری دی۔ عورتوں کی بھی بیعت ہوئی، لیکن اس طرح نہیں جس طرح مردوں کی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا۔ اب جب بیعت ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اپنے میں سے 12 آدمی ذمہ دار منتخب کر لو کہ وادی یثرب میں جا کر کن کن علاقوں کو تم نے کور کرنا ہے دعوت دین کے لیے، اور ایک قسم کی گویا کہ 12 آدمیوں کی شورا بنا لو کہ باہمی مشورے سے وادی یثرب میں دین کا کام کرو، اور ذمہ داری تم 12 آدمیوں کی ہوگی۔ ان 12 آدمیوں میں مختلف نام ملتے ہیں، ایک ایک کا نام آپ حضرات کے سامنے میں سنا دیتا ہوں۔ پہلا نام حضرت اسد بن زرارہ کا ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو پہلی بیعت میں بھی شریک تھے، پہلی بیعت میں شریک تھے۔ اور یہ دوسری بیعت پر بھی تھے، اور آج یہ تیسری بیعت میں بھی موجود ہے۔
بڑی شان والے، عظمت والے بیمار ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو بھی تشریف لائے، اور حضرت مصعب بن عمیر کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی یثرب کی طرف معلم اور استاد بنا کر بھیجا تو وہ انہی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، اور انہی کا گھر جیسے مکے میں دار ارقم تھا، وادی قباء میں حضرت اسد بن زرارہ کا گھر دین کا، خیر کا، بھلائی کا مرکز تھا۔ حضرت سعد بن ربیع نمبر 2 رضی اللہ تعالیٰ، یہ انصاری صحابی ہیں، یہ غزوہ احد میں شدید زخمی ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کا حکم دیا کہ میرے سعد بن ربیع کو تلاش کرو، کہیں زخمیوں میں تو نہیں ہے۔ تلاش کیا گیا، سانس چل رہی تھی۔ تلاش کرنے والے جب قریب آئے تو کہا، جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دینا، اور مسلمانوں کو بھی میرا پیغام سنا دینا کہ اگر تم سب کے ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہوا تو کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ کہہ کر جان آفرین کے سپرد کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، عرب کے بلا کے شاعر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ترانے سنتے تھے۔ صلح حدیبیہ میں بھی، فتح مکہ کے موقع پر بھی یہی تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے سامنے ترانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے پڑھ، گویا کہ نعت خواں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہ جنگ موطا میں حضرت زید اور حضرت جعفر طیار اور ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر سپہ سالار بنایا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائے تو وہ امیر بنے گا، وہ شہید ہو جائے تو وہ بنے گا، اور تیسرا نمبر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ غزوہ موطا میں شہید ہوئے۔ حضرت رافع بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پہلی بیعت میں شریک تھے۔ حضرت براء ابن معرور ایک صحابی ہیں، حضرت براء ابن عازب مشہور صحابی، یہ براء ابن معرور ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ پہلے مسلمان ہیں کہ شاید جنہوں نے وہی سے بھی پہلے کعبہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ ایک جذبہ، ایک شوق تھا کہ اللہ پاک ہمارے لیے قبلے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کعبے کو مقرر کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، عدم شرکت کا غم اور صدمہ رہا۔ جنگ احد میں شریک ہوئے اور جنگ احد میں اپنی جان اللہ کے حوالے کی۔ شہادت سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ میں اس دنیا میں سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح محبت کرنا، تمہاری بہنیں ہیں، میرے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کا خیال کرنا۔ اور تیسری وصیت کی کہ میں بہت زیادہ قرضے کے تلے ہوں، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے قرضے کو اتارنا۔ چنانچہ قرضہ بھی ایک یہودی کا تھا، کھجوروں کے درخت بہت تھوڑے تھے، باغ چھوٹا سا تھا، سیزن آیا، موسم آیا، اتنی نہیں تھیں کہ کھجوروں کو بیچ کر قرضے کو اتارا جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھجوروں کے ڈھیر کے پاس آ کر کھڑے ہوئے، فرمایا کھجوروں کو تولتے جاؤ، بیچتے جاؤ اور اس کا قرضہ اتارتے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے سارا قرضہ بھی اتر گیا اور کھجوریں بھی بچ گئی۔
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی رئیس اور اپنے قبیلے کے سردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو سخیوں کا گھر کہا۔ جب ہجرت فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو ان کے گھر سے بھی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں سب سے پہلا کھانا ان کی اماں نے بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا تھا، جب رخصتی ہو رہی تھی تو انہی کے گھر سے دودھ کا پیالہ ہدیہ آیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھرانے کو سخیوں کا گھرانہ کہا۔ حضرت منذر بن عمرو یہ ویر معونہ کے ان شہداء میں شامل ہیں کہ جن لوگوں کی شہادت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے لیے فجر کی نماز میں بد دعا کی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شاگردوں کو شہید کیا تھا، جس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر حضرت عبادہ بن صامت مشہور صحابی ہیں، حضرت رفاع بن عبد المنذر، حضرت سعد بن خیثمہ۔ یہ حضرت سعد بن خیثمہ یہ حضرت کلثوم بن حدم کا گھر، مکے سے مہاجرین جب مدینے آتے تھے تو یہ پہلا پڑاؤ تھا حضرت کلثوم بن حدم کا گھر اور حضرت سعد بن خیثمہ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا جو قباء میں تو حضرت کلثوم بن حدم کے گھر میں کیا، اور عام وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعد بن خیثمہ کے گھر میں گزرتا تھا۔ عجیب بات ملتی ہے کہ جنگ بدر میں اللہ باپ بیٹے دونوں نے جنگ بدر کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا۔ باپ کہے میں جاتا ہوں، بیٹا کہے میں جاتا ہوں، کرہ ڈالا گیا، کرہ اندازی۔ شہادت کے لیے کرہ اندازی ہوتی تھی۔ ہائے آج لوگ ان لوگوں کے ایمان کو ترازو میں رکھ کر تول رہے ہیں کہ یہ مسلمان تھے کہ نہیں تھے، افسوس ہوتا ہے۔ کرہ بیٹے کے نام نکلا، اور اللہ کی شان ہے کہ بدر میں شہید ہوئے، اور باپ دوسرے سال غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ یہ 12 لوگ اسی رات منتخب کیے گئے۔ کہتے ہیں کہ ہم ابھی اٹھنے ہی لگے تھے اس بیعت اور اس عہد کے بعد کہ اچانک، حالانکہ ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ اس مشن کو خفیہ رکھنا ہے، ہم نے تو خفیہ رکھا، لیکن جیسے ہی اٹھے تو ایک آواز آئی، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یثرب سے آنے والے کچھ بددین لوگوں کے ساتھ ہیں اور عہد و پیمان ہو رہا ہے تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے۔ یہ آواز آئی۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اس وادی کے شیطان کی آواز تھی، اور یہ آواز اتنی زوردار تھی کہ مکے کے رؤساء کے کانوں تک، گھروں تک جا پہنچی۔ ہم لوگ تو یہ آواز سنتے ہی آ کر اپنے اپنے خیموں میں لیٹ گئے، لیکن قریش مکہ کو فکر ہو گئی، آواز سن کر بھاگے چلے آئے۔ اب جو یثرب سے لوگ آئے ہوئے تھے، دوسرے لوگ، ان کے خیموں میں بھی جانا، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں۔
ہم لوگ سوئے ہوئے تھے، جا کر سو گئے چپ کر کے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آیا، اس لیے کہ نہ یثرب سے آنے والے دوسرے لوگ واقف تھے، ہم نے تو اس مشن کو خفیہ رکھا ہوا تھا، قریش مکہ نہ ڈھونڈ سکے، نہ تلاش کر سکے، ناکامی کے باوجود پریشانی ان کے دل و دماغ سے نہ گئی، اور سوچ یہ تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے مکے سے نکل کر یثرب میں جا کر آباد ہو گئے تو ہم تو بھوکوں مر جائیں گے، اس لیے کہ ہماری تجارت کی راہ ہی وہی ہے اور ہم وہیں سے گزر کر ملک شام کی طرف جاتے ہیں، اور اگر یہ راستوں میں رک بیٹھ گئے اسلحہ اور ہتھیار لے کر تو ہمارا آنا جانا اور ہمارے گھروں کے تو چولہے ہی بجھ جائیں گے۔ اصل دکھ درد یہ تھا، لیکن عہد و پیمان میں یہ باتیں ہو چکی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو وادی یثرب کی طرف ہجرت کا حکم دیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب اللہ کا حکم آئے گا وادی یثرب کی طرف رخ کریں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ صحابہ کرام کو یثرب کی طرف، جو بعد میں مدینۃ النبی بنتا ہے، ہجرت کا حکم دیا اور صحابہ نے ہجرت شروع کی۔ ذی الحج کے بعد فوراً محرم آ جاتا ہے، اور انہی 10-15 دنوں میں محرم کی پہلی تاریخ کو پہلے آدمی مکے سے ہجرت کر کے یثرب کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہجرت کے واقعے سے محرم کے مہینے سے ہوتی ہے، اور محرم کو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ کہا گیا۔ ہجرت کیا ہے، زندگی رہی تو کل انشاءاللہ تعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔